مرتبہ پھر شبر علی زیدی صاحب کی طرف چلوں گا اگر وہ موجود ہیں لیکن شاید بیلجیم میں چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے اس لیے وہ جوائن نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی ویڈیو آڈیو دونوں بند ہے. تو ہمارے درمیان جناب علی حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں. علی حیدر جعفری صاحب، میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی مختصراً علامہ صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں قائم ٹی وی اور اس کی انتظامیہ اور خاص طور پہ نیر عباس صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عہد ساز عظیم شخصیت مرحوم و مغفور علامہ رشید ترابی صاحب کے بارے میں خطاب کا موقع دیا. علامہ رشید ترابی صاحب کی شخصیت ایسی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا. ان کی تقاریر آج بھی سن کر موجودہ دور کی عکاسی ہوتی ہے. ان کی مجالس رزق کے موضوع پر ہو یا توحید یا اور کسی موضوع پہ ایک ہی عنوان کو لے کر بہترین آخر تک پہنچانا اور موضوع سے نہیں ہٹنا ان کا سب سے بڑا وہ تھا. آج آپ دیکھیں کہ کوئی اشرا پڑھتا ہے، چوتھی مجلس میں چھٹی مجلس پڑھ لیتا ہے، تیسری ریپیٹ. ان کی میں نے بچپن میں یہ ہادی کو عسکری کو دیکھا جو ہے بچپن سے ہم نے، انہوں نے بھی ہمیں دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کی خدمات تو میں کیا بتاؤں کہ یہ کبھی ممبر پہ ہوتے تھے تو کبھی پارکنگ پوری ایک آدمی اور ان کے چھوٹے بھائی ٹوٹلی پارکنگ جو تھی خالہ دینا ہال کی ماشاءاللہ ہادی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو، ان کے جو مرحوم ہیں جو ان کو تربیت دی گئی ہے ماشاءاللہ ہادی کو اور ان کے خانوادے کو، اور میرا تو بہت ہی اس سے جو ہے بہت ہی کلوز فیملی، بلکہ بھائی بول رہے ہیں اس کو. میں بڑا اس طرح کے قصے سنا رہا میں اندازہ نہیں لا سکتا کتنے بڑے جو بہت شکریہ حیدر بھائی، بہت شکریہ. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اس کی بڑی خدمات میں نے اس کو جب دیکھا ہے جب ہی واز اونلی 10 ایئرز اور یہ پارکنگ کراتے تھے اور میں بھی ان کی عمر کا تھا اور ٹوٹلی ایک آدمی ہوتا تھا. اب تو یہ اسکاؤٹس اور بتراب بہت یہ اکیلے جو تھے ماشاءاللہ. ان کی خدمات ان کے والد صاحب کی اور ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی، میں تو ڈی جے کالج میں تھا تو وہ ایس ایم میں تھے چھوٹے بھائی کے دوست. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے. میں جو ہوں بس یہی کہوں گا کہ اب جو ہے وہ چیز جو محسوس ہم مجالس میں ضرور جاتے ہیں لیکن جس طرح اب مقرر یا جو خطابت کرتے ہیں وہ اپنے موضوع سے جو ہے وفا نہیں کرتے، نبھاتے ہی نہیں اس کو. جی بالکل قبلہ جمال بھائی بالکل. اور اجمال بھائی کو بھی سلام ہے، ان کے خاندان کو، ان کے خانوادے کو، اور کاشف کو، انہوں نے مغرب یہاں رہ کے کینیڈا میں جو تربیت کی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے. بہت شکریہ حیدر بھائی، سلامت رہے آپ. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رہے. میں ہمارے درمیان میں پھر ایک مرتبہ جناب سید شبر علی زیدی صاحب، کیونکہ علامہ رشید ترابی صاحب کے قریبی رشتہ داری تھی اور وہ سمجھ لیں آپ کے ان کی جو پہلی اہلیہ تھی ترابی صاحب کی، ان کے بھانجے ہیں. وہ میری تاخیر وہ بیلجیم میں ہے اور ظاہر ہے میری غلطی کی وجہ سے جو بھی سمجھیں وہ شاید ابھی وہاں شب زیادہ ہو گئی ہے تو وہ لیٹ گئے ہیں، اور لیکن ان کی زوم کھلا ہوا ہے. میں آگے بڑھوں گا. ہمارے درمیان پاکستان سے ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا معذرت ڈاکٹر رفیع ہاشمی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو خانوادہ ہے وہ بھی علم، پورا خانوادہ علم کی انتہائی بلندیوں پہ ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا میں کوشش بھی کروں گا کہ میں واقعات اور یادداشت کے بجائے ان کے جو کنٹینٹ ہے اس کا انالیسس کروں کہ کیوں رشید ترابی. تو وہ دلچسپ، اس لیے میں آپ کو بعد میں رکھوں گا. ابھی میں فرحان رضا ہمارے نوجوان نمائندے ہیں اور ظاہر ہے وہاں آپ ان کو جاب پہ بھی جانا ہے اور پوری رات گزر گئی ہے. تو فرحان رضا صاحب سے گزارش ہے کہ علامہ رشید ترابی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے سنا نہیں ہے ٹی وی کے ذریعے یا ویڈیو وغیرہ سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، لیکن چونکہ جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے خانوادے سے تعلق ہے، تو بڑے ایک علمی ماحول میں آپ نے آ کے کھولی ہے
اور اس میں آپ اس حوالے سے گفتگو کیجیے. آپ ماشاءاللہ سے ادب کے حوالے سے آپ کی بڑی اچھی ریسرچ بھی ہے, آپ کا بڑا اچھا کام بھی ہے. جی جناب فرحان رضا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا, وعلیکم السلام. جی نیر صاحب کا, کہ انہوں نے مجھ طالب علم کو موقع دیا. مجھے جب ان کا پیغام ملا تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے مجھ جیسا طالب علم کوئی لب کشائی کرے, اور جبکہ جہاں ہادی عسکری صاحب جیسی ہستی موجود ہو, اور عرفان صاحب اور جعفری صاحب اور رضوی صاحب کی کتاب مجھے جو میرے مرحوم چھوٹے ماموں میرے سسر قاسم جوہری صاحب نے عنایت فرمائی تھی, میں نے وہ پڑھی ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے. تو مجھے مناسب یہ لگا کہ ظاہر ہے میری پیدائش علامہ کے انتقال کے 5 سال کے بعد ہوئی ہے, میری 79 کی پیدائش ہے. تو ظاہر ہے جو میں نے بچپن سے اب تک جن شخصیات سے میں متاثر ہوں, اس میں شاعر بے بدل اور عالم اور خطیب عالم اسلام جناب حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی شخصیت بہت ہی کلیدی شخصیت ہے میرے لیے. اور اپنے بزرگوں سے ان کا ذکر اور ان کی کتابیات, ان کی شعری جہتیں, یہ سب میری نظروں کے سامنے ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے, اور ہم جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہادی صاحب کا جو چینل ہے اور جو خدمات ہیں, جو واٹس ایپ گروپ پہ ان کی خدمات ہیں, یہ اکیلے وہ کام کر رہے ہیں جو ادارے کرتے ہیں کسی بھی شخصیت کے لیے. سمٹ بنتا ہے, ایک گروپ آف پیپل ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو ریسرچ کرتا ہے. یہ ماشاءاللہ اکیلے تنہا جو ہے وہ اس فرض کو انجام دے رہے ہیں جو ان پہ واجب ہے, اور ہم سب پر بھی. تو میں نے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں نے مناسب کہ بحیثیت ایک ادب کے طالب علم کے جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی, جیسا کہ ابھی عرفی بھائی نے اشارہ کیا, ظاہر ہے میرے پاس وہ واقعات تو نہیں ہے, نہ مجھے یہ ایک بیٹھنے کا موقع ملا, نہ سننے کا براہ راست, لیکن میں نے ان کو پڑھا ہے, اور ان کو پڑھ کے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے, کچھ کتابوں سے مدد لی, کچھ تقاریر سے مدد لی. اور برس ان کی برسی پر میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا. چونکہ میری کوشش ہے رسائی ادبیات کو بنیادی ادب, مین اسٹریم ادب میں اس کو موقع ملے اور ہمیشہ اولیت ملے, تو میں نے جنگ میں بھی لکھا, ایکسپریس میں بھی لکھا, اور میں لکھتا رہتا ہوں. تو پاکستان کے ایک بہت ہی موقر جریدے قومی زبان میں پچھلے سال علامہ کی برسی پر میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا, علامہ رشید ترابی اور رسائی ادب کی ترویج و فروغ. تو میں چاہوں گا کہ میں ایک فارمل جو میں نے لکھا تھا میں ذرا تیزی سے وہ پڑھ دوں, تاکہ وہ چیز جو چھپی فارم میں ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے. آپ لوگوں کی اجازت سے. ہادی بھائی اجازت ہے؟ بسم اللہ. ضرور بسم اللہ. تمام بزرگوں سے اجازت کے ساتھ. موضوع ہے علامہ رشید ترابی اور رسائی ادب کی ترویج و فروغ, جو قومی زبان دسمبر 2020 میں شائع ہوا تھا. میں آغاز کرتا ہوں. علامہ رشید ترابی کا طرز ادائی جو وہ بالخصوص اپنی مجالس میں مصائب کے دوران میر انیس کے بند پڑھتے تھے, ان کا اثر آج تک دلوں میں تازہ ہے. یوں تو ترابی صاحب بے تحاشا اشعار موضوع کے حساب سے پڑھتے تھے, مگر انیس کے مرثیے کی خواندگی اپنی مثال آپ تھی. میرا خیال ہے کہ بخاری صاحب کی تحت الفظ خوانی سے زیادہ بڑا کردار پاکستان میں فن تحت الفظ خوانی کے سلسلے میں علامہ رشید ترابی صاحب کا ہے. علامہ کی مشہور زمانہ مجلس شام غریبہ کی مجلس سجدہ میں مصائب کے دوران میر انیس کے بند کی خواندگی کون بھول سکتا ہے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا, اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا, ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر, زینب حسین تڑپتا ہے خاک پر دیا گیا اقتباس راقم کی کتاب تحت الفظ خوانی ایک فنی مطالعہ کے صفحہ 127 سے لیا گیا ہے. علامہ رشید ترابی ایک عہد ساز و کرشماتی شخصیت تھے, اور نہ صرف آسمان خطابت کے آفتاب, قوم کے رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور خاص طور پر رسائی ادب کی ترویج و فروغ کے لیے علامہ کی خدمات اظہر من الشمس ہیں. ماشاءاللہ میاں سلامت رہیں. دیکھا جائے کہ تقسیم, اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ تقسیم کے بعد ایک نوزائیدہ ملک جو کہ مختلف تہذیبوں کے سنگم سے ہم آہنگ ہوا, اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنی اپنی تہذیب و اقدار لے کر آئے, جس سے ایک نئے معاشرے نے جنم لیا, جس نے شعر و ادب کی اور اردو مرثیے کے نئے عہد کی بنا ڈالی. بقول رئیس امروی نوائے سندھ و کراچی کی آج ہے ویراں, یہیں بہشت کی رنگینیاں سجا دیں گے. اودھ کا ذکر نہ کر لکھنؤ کا نام للے, اسی دیار کو ہم لکھنؤ بنا دیں گے. علامہ ترابی جنوری 1948 میں کراچی میں مستقل رہائش اختیار کی. علامہ کی رسائی ادب کے حوالے سے خدمات کا مختصر جائزہ لینے کے لیے اس وقت کی علمی و ادبی فضا کو ذہن میں رکھنا ہوگا.
کہ کس طرح ایک نئے ملک میں علامہ نے فلسفہ اقبال اور رموز انیس عوام الناس تک پہنچائے۔ بلا شک و شبہ یہ ایک عظیم کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ علامہ رشید ترابی کی رسائی ادب کے حوالے سے بہت سی جہتیں ہیں جو زیر گفتگو لائی جا سکتی ہیں۔ علامہ رشید ترابی ممبر سے اپنی مجالس میں مراسی کے بند کثرت سے پڑھتے تھے۔ ذاکری و خطابت کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی، تحت الفظ خوانی کے رواج کو بھی عام کیا۔ معروف شاعر زیبا رضوی و منور عباس ایڈوکیٹ نے حسینیہ ایرانیان میں مجلس مرثیہ کا آغاز علامہ کے مشورے سے کیا۔ علامہ رشید ترابی نے جیٹھا بھائی گوگل سے کہہ کر کھارادر اور کراچی میں زید بخاری صاحب کے لیے عشرے کی پہلے اتوار کو مرثیہ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ پاکستان میں سوسخانی کی روایت کو مضبوط کرنے کے لیے 1949 میں سوسخانی کی اولین تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی سرپرستی علامہ رشید ترابی نے کی اور سوسخانی کے ذریعے رسائی ادب کو عام کیا۔ کل پاکستان فروغ مرثیہ کے نام سے بھی ایک تنظیم بنائی گئی جس کے سرپرست اعلیٰ اور منتظم علامہ رشید ترابی اور مولانا نسیم منووی تھے۔ اس تنظیم کے تحت اساتذہ کے مراثی و شعراء نے نوتصنیف مرثیے کی مجالس کا انعقاد کیا۔ ریڈیو پر زید بخاری صاحب اور دیگر تحت الفظ پڑھنے والوں کو مرثیہ پڑھنے کی طرف راغب کیا۔ علامہ رشید ترابی نے خود بھی رسائی شاعری کی طرف توجہ کی اور متعدد سلام تصنیف فرمائے۔ مجھ حقیر نے ان تمام سلاموں کو منور عباس ایڈوکیٹ کے صاحبزادے معروف سلام خاں اشرف عباس مرحوم کی زبان سے ممبر سے سنے بھی۔ اشرف عباس صاحب سے نیازمندی کا شرف حاصل تھا، اس لیے ان کی ڈائری سے وہ سلام اپنے پاس 1998 میں محفوظ کر لیے۔ اشرف عباس صاحب کی حوصلہ افزائی بھی علامہ صاحب نے ہی فرمائی، جس کی بدولت اشرف عباس کو نشتر پارک کے مرکزی مجالس میں 45 برس سے زیادہ عرصے تک سلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس واقعے کی پوری تفصیل اشرف عباس صاحب نے اپنی کتاب قصہ نصف صدی کا میں تحریر کی ہے، جو کہ ہادی عسکری صاحب کے ادارے نے شائع کی۔ علامہ رشید ترابی نے سینکڑوں یادگار مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن ان کی تقریر میر انیس اور اسلام کا علم انیس شناسی کی ایسی پرتیں کھولتی ہے کہ شاید انیس کو اس طرح سے پہلے نہیں سمجھا گیا تھا۔ علامہ رشید ترابی نے رسائی ادب کو ایک بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا، جو کہ اپنی مجالس میں مرثیوں کے بند پڑھنے سے لے کر زید بخاری کے مرثیوں کو قبولت عام دلانے میں معاونت کے ساتھ ساتھ مجالس مرثیہ کے انعقاد، شعراء کی دام در میں سخن قدم سرپرستی کرنے تک ہر قدم شامل حال رہی۔ بالا نکات پہ مختصر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک اقتباس سے رقم کرنا ضروری ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ رشید ترابی تقسیم سے قبل اور فوراً ہجرت کے بعد بھی کتنے مقبول تھے۔ یہ اقتباس اپنی طرز کی ایک انوکھی کتاب نقوش راہ سے لیا گیا ہے، جس میں پاکستان بننے کے بعد ہر برس پاکستان کے مختلف شہروں کے محرم کی عزاداری کا حال رقم ہے۔ یہ کتاب 1958 میں شائع ہوئی اور سید محمد ہادی حسن صاحب نے آنکھوں دیکھا حال رقم کیا۔ کتاب کے باب اول پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں عزاداری مطابق اکتوبر 1949 میں وہ کراچی کی مجالس کے ذیل میں لکھتے ہیں، مارٹن کالونی کا زیر تعمیر امام باڑے میں جب میں پہنچا تو ریڈیو فیم کے سوسخاں آغا مقصود مرزا دہلوی سوسخانی فرما رہے تھے۔ سوسخانی کے بعد جناب علامہ رضا حسین صاحب رشید ترابی ایم اے ممبر پر رونق افروز ہوئے، نہ تن پر جبہ نہ سر پر امامہ، اور نہ ہی نام کے ساتھ مولانا و مولوی کی ازداد، مگر فقہ اور فلسفے پر اتنا عبور کہ شہر کے ہر اجتماع میں آپ کی علمیت کا چرچا تھا۔ مارٹن کالونی کے بعد علامہ رشید ترابی کی شاہ خراسان کے مجلس کا بھی حال رقم کیا ہے۔ غرض علامہ کی علمیت و خطابت کے ساتھ ساتھ مقبولیت بھی آغاز پاکستان مسلم تھی، جس نے علامہ کو آغاز میں ہی بنیادی پلیٹ فارم مہیا کر دیا، جس سے نہ صرف مجالس سے خطاب، قوم کی رہنمائی، شعر و ادب کی آبیاری کے ساتھ ساتھ رسائی ادب اور مرثیہ گو شعراء اور تحت الفظ خوانوں کو استحکام بخشا۔ علامہ رشید ترابی نے جتنی مصروف و مضبوط زندگی گزاری ہے، اس میں شاعری کو وقت دینا یقیناً ایک مشکل امر تھا۔ اس کے باوجود ایک فطری شاعر خلاقیت سے دور نہیں رہ سکتا۔ بقول علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ، اپنی اضافتوں سے ہے کچھ تازگی رشید، انسان سن رہا ہے کہانی۔ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی نے اپنی کتاب جدید اردو مرثیے میں علامہ طالب جوہری کے پہلے مرثیے وجود باری پہ تبصرے میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں کہ ایک عالم دین کا شاعر ہونا اور شاعر کا عالم دین ہونا کن شرائط کا متقاضی ہے۔ علامہ رشید ترابی کے مذہبی کلام کا مختصر جائزہ لیا جائے تو اس میں ہم قصیدہ، سلام، منقبت، مناجات شامل ہیں۔ مضمون کو طوالت سے دور رکھنے کے لیے ان کے سلام کے صرف مطلب پیش خدمت ہیں اور مناجات کا ایک بند۔ اس علم سے ہم سبوں کی شان ہے، یہ مطلع ہے ان کے ایک سلام کا، ہے یہی ان کا دامن تھام لے، جہاں ولی ہے عیاں لا الہ الا اللہ، دل و دماغ پہ اس طرح چھا گئے عباس، چراغ طور جلایا ہے روشنی یوں ہے، بزم میں صاحب آیات جلی آتے ہیں، کربلا نے یوں کیا ہے اہتمام اہل بیت، جب کبھی دل نے کسی غم میں کہا ہائے حسین، اب خوشی میں سب ماضی کے دفتر کھول دے، کسی
के वक्त का ताबे हूं जब तक मैं हूं महफिल में। ये तमाम सलाम राकिब ने अशरफ अब्बास मरहूम की डायरी से बराह रास्त लिखे हैं। इन तमाम सलामों को अशरफ अब्बास साहब से मुताद्दिद बार मिंबर से सुनने की सादत हासिल कर चुका हूं। अल्लामा रशीद तुराबी के मुसद्दस पर गिरफ्त उनकी किताब शाख मरजा में शामिल जवाब शिकवा के 28 बंद से आया है। मुझे यकीन है कि सिर्फ वक्त की तंगी के सिवा कोई और वजह ना रही होगी कि अल्लामा मरसिया तहरीर ना फरमाते। अल्लामा की रिसाई शायरी पर गुफ्तगू का इख्तिताम उनके मुनाजात के एक बंद से करते हैं। दिले आफत ज़दा के राजो नियाज आज सुनता है एक बंदा नवाज, क्या हकीकत से मिल गया है मिजाज तेरी दर्जगाह और मेरी आवाज, जर्रा हम बज़्म में आफताब हुआ मुसन्ना चीज बार याब हुआ। अल्लामा रशीद तुराबी की ही शख्सियत थी जिसने रिसाई अदब के लिए पाकिस्तान में राह हमवार की और औज बख्शा। डॉक्टर हिलाल नकवी अपने मकाले जदीद उर्दू मरसिये के सफ़ा 331 में मरसियाई फजा और अज़ादारी के बाब में तहरीर फरमाते हैं, कराची में मजालिस मुहर्रम को जिस शख्सियत की वजह से एक नई जिंदगी मिली वो अल्लामा रशीद तुराबी की शख्सियत थी। अगले सफ़े पर हजरत अली के मालिक अश्तर के नाम खत के अंग्रेजी तर्जमे का जिक्र करने के बाद लिखते हैं, अल्लामा के गुरु मंदिर वाले घर पर हर इतवार को शेरी नशिस्त का आगाज उसी जमाने में हुआ। यहीं अल मुंतजिर की दाग बेल पड़ी और साहिल बेलग्रामी उसके पहले एडिटर मुकर्रर हुए। मुहर्रम 1951 में पहला शुमारा मंजर आम पर आया और उसमें मीर अनीस का मशहूर मरसिया जली हुर्फों में शाया था, जब कता की मसाफत शब आफताब ने। ये वो मरसिया है जो क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत एहतमाम से इस नए मुल्क में पहली बार मंजर आम पर आया और यूं अल्लामा रशीद तुराबी की सरपरस्ती और क़यादत में एक ऐसी अदबी और मजहबी मिजाज के रिसाले का इजरा हुआ जिसने दूसरे मौज़ूआत और मुबाहिस के साथ मरसी की बुनियादी अहमियत दी। सोस खानी मरसी की तरवीज का सबसे अहम जरिया है जो कि बाकायदा सौती फन होने के साथ साथ मजालिस अज़ा का जुज़्व लाजमी है। रेडियो टीवी से बाकायदा नशर होता है जिससे उर्दू मरसी की तरवीज होती है। दबीर अनीस और मोनिस के मरसिया सोस खानी में ज्यादा पढ़े जाते हैं। मारूफ मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी अपनी किताब सोसखानी का फन के 8वें बाब पाकिस्तान में सोसखानी का आगाज और इर्तिका सफ़ा नंबर 93 पर लिखते हैं, सोसखानी की तरवीज फरोग और तरबियत की गरज से एक अव्वलीन तंजीम का क़याम अल्लामा रशीद तुराबी के ज़ेर सरपरस्ती 1949 में कराची में अमल में लाया गया। अगले सफ़े पर लिखते हैं, खतीब आलम इस्लाम अल्लामा रशीद तुराबी ने 1957 में एक सालाना मजलिस सोसखानी 19 सफ़र को अपनी सरपरस्ती में कायम फरमाई। चुनांचे पहली मजलिस सोसखानी 19 सफ़र 1277 में मुताबिक 13 सितंबर 1957 को मरकजी इमामबाड़ा लियाकताबाद में मुनक्किद हुई। आखिर में अनीस शनाजी का अहम संगमील मीर अनीस और इस्लाम का अलम तकरीर का जिक्र नागुज़ीर है। दर हकीकत अल्लामा की रिसाई अदब की तरवीज और फ़रोग़ के अलग अलग गोशे अलग अलग मज़ामीन के मतकाज़ी हैं। मुख्तसर जिक्र से तशनगी रह जाएगी लेकिन बहरहाल क़ारीन तक अल्लामा की रिसाई खिदमत ज़रूर पहुँच जाएंगी। तकरीर मीर अनीस और इस्लाम का अलम का शुमार अल्लामा की शाहकार तकारीर में किया जा सकता है। जिस अल्लामा ने आगाज़ गुफ्तगू में तवील रज़मिया नज़मों का तस्करा करके मीर अनीस की नज़म को मौजू मयार और मिक़दार से जुदा किया, ये यकीनन एक साहिब कमाल हस्ती ही कर सकती थी। शायद उसी वक्त से ज़ियाउल हसन मूसी ने मिस्र तारीख को यूं लिखा, मर्गे अनीस खिताबत अल्लामा रोज़गार। अल्लामा रशीद तुराबी ने जिस तरह तारीख़ इंसानी में साहिबान इक़्तिदार की निशानात यानी अलम गिनवाने के बाद इस्लाम के अलम और कलाम अनीस में इस्लाम के अलम से मरबूत जिक्र किया, एक सहर अंगेज और निहायत मरबूत तकरीर है और उस पर जगह जगह अनीस के मरसियों में मुख्तलिफ बंद और रुबाइयात अल्लामा के हाफिज़े से सुनने वालों पर गज़ब का असर डालती हैं। जाहिर वही उल्फत के असर हैं अब तक, कुर्बान शहे जिन्न बशर हैं अब तक, होता है अलम आगे जब उठती है जरी, अब की सीना सिपर हैं अब तक, रोबे शहेज़ी जाह से थर्राते हैं, सब रस्म गुलामाना बजा लाते हैं। अब ये है कि ताजिया खाने में हैं तो झुक झुक के अलम आते हैं। इख्तिताम गुफ्तगू में नागुज़ीर है कि शायर आखिरुज़्ज़मा हज़रत जोश मली आबादी के ताज़ियती कलिमात और मौलाना नसीम अमरोवी अल्लामा रशीद तुराबी के हवाले से ये बंद पेश करते हैं। मैं नहीं मिद्दत अरबाब जहां का खुगर, जर के अंबार अगर हो तो लगा दूं ठोकर, हाँ वो मद्दाह के ममदूह की जिन पर हो नजर, हो वो शायर के खतीब उनका ये हक है मुझ पर, चूमिए उनको जो है रूए किताबी ऐसे, कल अनीस ऐसे थे और आज तुराबी ऐसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जोश साहब सलामत रहे के आप। लफ्जों पे क्या और अब कहने जोश बेटा। साहब के लफ्जों पर मजमून का इख्तिताम करते हैं जो उन्होंने अल्लामा के इंतकाल पर अपने ताज़ियती खत में रशीद तुराबी साहब को लिखे। उरूस बलागत की चूड़ियां ठंडी हो गईं, शहर इब्लाग को पामाल कर डाला, निगारे हर्फ हिकायत की नब्जें डुबो दी गईं, तलाकत का जनाजा निकाल दिया गया, ठीक के चांदी गहना दिए गए, अल्फाज की पंखड़ियां तोड़ दी गईं, खिताबत के रगों का खून जमा दिया गया,
जादू बयानी की रगे जान तराश दी गई। क्या कहने मियाँ, क्या सलामत कहने रहें। फरहान रजा। जज़ाकल्लाह, खुश रहे, माशाअल्लाह, फरहान रजा खुश रहें, सलामत बहुत रहें। बहुत ये हमारी आज की नौजवान नस्ल के नुमाइंदा, क्या माशाअल्लाह, कहने भाई, क्या कहने। मैंने क्या कहने। फरहान रजा को मदद किया। मैंने कहा भाई दूसरी अल्लामा नस्ल, रशीद तराबी साहब पर नौजवान नस्ल भी तो कुछ गुफ्तगू बेशक, करे, और बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छी अच्छा किया रिसर्च रजा के पाक, साथ काबिल और तहसीन है। बहुत तेजी के बहुत साथ आला, इन्होंने पढ़ दिया ताकि वक्त महफूज माशाअल्लाह, रहे। बहुत आला। सलामत रहे बहुत फरहान उम्दा रजा। कंट्रीब्यूशन है ये। और Thank you, ये काम आप मुसलसल यही नहीं कि रशीद तुराबी साहब के लिए कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर ऐसे शख्स के लिए जिसकी कंट्रीब्यूशन रसाई अदब में है, आपकी निगाह और आपका कलम उसके लिए जो है वो महव है, कोशिश है, मसरूफ। कोशिश है, जज़ाकुमुल्लाह कोशिश है। खैर जज़ा। खुश सलामत रहे, रहें मियाँ साहबजादे, बहुत खूब। बहुत आला। बहुत शुक्रिया जनाब फरहान रजा साहब। अब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं डॉक्टर उर्फी हाशमी साहब की तरफ, बहुत देर से मुंतज़िर हैं, और हमारे इकबाल हैदर नदीम भाई भी मुंतज़िर हैं। लेकिन मैं पहले डॉक्टर उर्फी हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अल्लामा रशीद तराबी साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। डॉक्टर उर्फी हाशमी साहब बहुत बड़े खानवाद इस ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन अपना वो बयान करते हुए फिर आगे अल्लामा साहब की शख्सियत और उनकी खिताबत बात करें। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जनाब रशीद तुराबी साहब पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। मेरी याददाश्तें कुछ उन वाक़यात तक महदूद हैं जो मेरे वालिद वहीदुल हसन हाशमी साहब ने मुझे रशीद तुराबी साहब के हवाले से वदियत की और मुझे बताई। तो उस पर तो गुफ्तगू का इरादा भी नहीं है, और वो जनाब दीगर अहबाब इस कदर उम्दगी से बात कर चुके कि उसकी ज़रूरत नहीं। मैं, क्योंकि मेरा शोबा फ़लसफ़ा ही है और डॉक्टरेट भी मेरी यहीं से है, और वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ और ईस्टर्न फ़िलासफ़ीज़, ओरिएंटल फ़िलासफ़ीज़, इनका मुझे थोड़ा सा बहुत मुख्तसर अंदाज़ा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं ज़रा कंटेंट एनालिसिस करूँ, ख़ास तौर पर रशीद तुराबी साहब का, कि ये तो हमें इल्म है कि उनकी याददाश्त अच्छी थी, लेकिन वो याददाश्त की वजह से तो बड़े आदमी नहीं थे। और हमें ये भी इल्म है कि वो खिताबत बहुत अच्छी करते थे, तो इसमें भी कोई कमाल नहीं है, खिताबत और भी बहुत सारे अच्छे लोग किया करते थे। तो असल में वो क्या चीज़ है जिसने उनको रशीद तुराबी बनाया। देखिए, इसको थोड़ा सा हमें आगाज में देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है। जाहिर है कि 1908 में उनकी पैदाइश है, और मैं जानता हूँ ये कि उनके जो इब्तदाई तालीम है उस पर अगर गौर करें तो जिन लोगों से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, जैसे सैयद अली शुस्त्री साहब हैं, या मोहसिन शिराजी साहब हैं, या सैयद हसन इस्फहानी साहब हैं, और शहाब अली साहब, ये इन लोगों पर जब आके थोड़ा सा काम किया जाए और देखा जाए कि ये कौन लोग थे, तो पता चलता है कि एक थीम इनमें कॉमन है, और वो ये कि रिलीजियोसिटी और फिलॉसफी इन सब के अंदर कॉमन है। फिर उसके बाद जब मजीद आगे देखें तो मौलाना का एक बुनियादी शगफ शायरी से रहा है, यानी जो उनकी मजालिस उस्ताद कमर जलालवी या मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की मजालिस, जिसमें वो कुरान और शायरी के इर्तिबात को हाईलाइट करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक खिताबत ही रही है, बल्कि वो एक भरपूर शायर थे। और जैसे फरहान ने उम्दा बात की कि शायद उनके पास वक्त कम था, अदरवाइज आपके पास एक बहुत बड़ा शायर भी रशीद तुराबी के नाम से इस वक्त मौजूद होता, और मुतअद्दिद मरसी है उसके। बहरहाल, लेकिन जब शायरी में जाके देखते हैं तो जो नज़्म तबाताई हैं या अल्लामा ज़ामिन साहब हैं, उनके वो शागिर्द रहे हैं। इन दोनों में भी जब आप कॉमन एक चीज देखते हैं तो इनकी शायरी में भी जो चीज आपको मिलती है वो फलसफा है। क्या कहने। फिर उसके बाद जब ज़ाकरी की तालीम की तरफ जाएं तो जिनसे इस्तेफादा करते हुए नजर आते हैं सैयद सिब्ते हसन साहब, और फिर फलसफे की बाकायदा तालीम उन्होंने खलीफा अब्दुल हकीम साहब से ली, और फिर इत्तफाक से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब जाकर उन्हें बीए किया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर जाकर फिलॉसफी के मजमून में मास्टर्स किया। तो हमें ये चीज यानी समझने में बहुत मदद मिलती है कि बुनियादी तौर पर जनाब रशीद तुराबी साहब की निगाह और उनकी फिक्र में फलसफा उनके बचपन से सरायत किया है, उसने बचपन से उसमें सरायत किया है। जिस चीज ने
جناب رشید ترابی صاحب کو رشید ترابی بنایا ہے وہ فلسفہ ہے، اور اسی وجہ سے میں اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ رشید ترابی صاحب کی مجالس عوام کے لیے ہیں۔ رشید ترابی صاحب کی مجالس ان خواص کے لیے ہیں جو قرآن اور فلسفے دونوں کو بہت عمدگی سے سمجھتے بھی ہیں اور اس سے استفادہ کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ذرا غور کیجئے کہ دو قسمیں ہیں۔ جب یہ 1942 میں جو آگرہ میں انہوں نے شہید ثالث کے مزار پہ جو تقاریر کی ہیں، اصل میں تو ان کی شہرت کی سبب وہ ہیں، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ جو اتنے بڑے علماء میں ان کی شہرت کا سبب بن گیا۔ کیا کہنے آپ ذرا غور کیجئے کہ ویسٹ میں بہت پہلے سے دو اپروچز رہی ہیں، ایک ڈیڈکشن کی اپروچ اور ایک انڈکشن کی اپروچ۔ ڈیڈکشن کی اپروچ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں ایک بڑا آئیڈیا آیا، مثلا آپ کے ذہن میں آیا نور، اب آپ نے مختلف جہتیں دیکھنی شروع کی، مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نور السماوات والارض، یا پھر آپ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اچھا، آپ نے اس کا مطلب کیا ہوا کہ بڑا کانسیپٹ تھا، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کیا، قرآن کی مختلف کمپوننٹس دیکھنا شروع کیے، یہ ڈیڈکشن اپروچ کہلاتی ہے۔ مولانا 1942 میں جو انہوں نے شہید ثالث کے مزار پہ تقاریر کی، یہ پہلی دفعہ مجلسوں میں ڈیڈکشن اپروچ کی امپلائمنٹ تھی۔ اس سے قبل ڈسکرپٹیو تقاریر ہوا کرتی تھی بر صغیر میں، اور فلسفہ بہت کم ہوتا تھا، اور موضوعی تقاریر کا آلموسٹ کوئی رجحان یا کوئی کسی قسم کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب کیا چیزیں ہوئیں؟ ہوا نا، یہ شروع ہوا موضوعی تقاریر ہوئیں، اور موضوعی تقاریر میں ایک موضوع، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں صرف، کہ موضوعی تقریر میں انہوں نے فرض کیجئے رخ حیات ایک موضوع لے لیا۔ اب رخ حیات ایک بڑا آئیڈیا ہے، اس کو ڈس انٹیگریٹ ڈیڈکشن اپروچ کے تحت انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ویسٹ کا یہ پاپولر وے ہے، اس میں انہوں نے پھر قرآن مجید کی جتنی آیات تھیں ان سب سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں فرض کیجئے نور پر 12 خطبات موجود تھے، اور 12 خطبات میں مثال کے طور پہ تھیمیٹک انالیسس کیا جائے تو 30 تھیمز میسر آتے تھے۔ تو یہ ایک خاص انداز تھا ان کا ڈیڈکشن کا، کہ جو انہوں نے 1942 میں انٹروڈیوس کروایا موضوعی طور پہ۔ اس سے پہلے موضوعی تقاریر نہیں ہوتی تھی، فلسفہ نہیں ہوتا تھا، ڈیڈکشن اپروچ کے تحت تقاریر نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ 3 چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو ڈسٹنگوش کر دیا باقی علماء۔ اور یہ اس سے پہلے یعنی یہ نہ ایران میں موجود تھے، ایران میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایران میں بھی جو ہے وہ اگر فلسفہ ڈسکس کیا بھی جاتا ہے تو وہ نجی محفل میں کیا جاتا ہے۔ مولانا کے پاس جو جس کی وجہ سے ان کے فلسفے کو پذیرائی ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے فلسفے کے مختلف کمپوننٹس میں ایک عمدہ کوہیژن لا کر ایک آئیڈیل سٹوری لوگوں کے لیے ڈیلیور کر دیتے تھے، اور وہ سٹوری لوگوں کو بہت ہی کمفرٹیبلی ایبزارب کرنے میں آسانی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مولانا اچھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو عوام الناس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور فلسفے دونوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، نمبر 1۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر آپ مولانا کے فیس بک پہ جا کے اس کا تھیمیٹک انالیسس کریں تو جو لوگ موجود ہیں وہ خود قابل لوگ ہیں، یعنی جو خود قرآن مجید میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جو خود فلسفے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات جو ایک اور بڑی اہم ہے وہ مولانا کا ادب سے تعلق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جب قمر جلالوی صاحب یا مصطفیٰ صاحب کی مجالس آئیں تو ایک قرآن مجید کے حوالے سے ایک میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا، سورہ شعراء کی آیات ہیں، اور سورہ شعراء کی جو آیات ہیں وہ ظاہر ہے اس سے قبل بھی بعض جگہوں پر پڑھی گئی ہیں اور ان کی سادہ سے تشریح گئی۔ مولانا پہلے تھے جنہوں نے فلسفیانہ انداز میں فلسفی میں ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کیا کہ شاعری بنیادی طور پر قرآن مجید نے اس کو پسند نہیں کیا، اور یہ تبھی تو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کہ وما ينبغي جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ شایان شان نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے آغاز کیا اس مجلس کا تو بڑا ایک چیلنجنگ موضوع لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شاعری کے خلاف ہے،
قرآن تو جو ہے وہ در حقیقت مثال کے طور پہ صریح مضاف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مفعولاً مفعولاً فاعلان مالکی یوم الدین فعل فعولاً فا، اور یہ متقارب مضاف ہے. پھر اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر فعل 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 یا املی لہم انک کیدی متین فعولاً 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 فعو، یا پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس کے بعد فاعلات 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 فاعلات. یہ رم علیہ السلام. میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسپیکٹ جس نے ان کی پاپولیرٹی اور ان کے کنٹینٹ کو مختلف کیا دیگر اور اس کے بعد وہ میسر نہیں آیا، وہ یہ تھا کہ ان کی تقاریر کا آپ جب کنٹینٹ انالیسس کرتے ہیں تو وہ چیلنج کرتے ہیں، وہ خود کو چیلنج کرتے ہیں. اور یہ پیٹ سٹائل، مجھے کیونکہ فلسفہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور فلسفے کی ایک بہت بڑی ڈومین جو ہے وہ اورینٹل سٹڈیز سے بھی میسر ہے اور ویسٹرن سٹڈیز سے بھی ہے، کیونکہ وہ ویسٹرن سٹڈیز کے بیک پہ جو ہے وہ آپ کے پاس سارا یونان کھڑا ہوا ہے، اور آپ کے پاس دیگر جو ہے وہ سویلائزیشن ہے، اور اورینٹل کے پاس جو آپ کے پاس عربک ہے، اور عربک کے علاوہ دیگر پرشین جو سویلائزیشن ہے اس کی کنٹریبیوشن ہے. تو مولانا نے کیونکہ الہ آباد یونیورسٹی سے کیا، میرے والد نے بھی اتفاق سے الہ آباد یونیورسٹی سے کیا، تو وہ مجھے بتاتے تھے مولانا کے حوالے سے کہ الہ آباد یونیورسٹی میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دونوں اسٹریمز جو ہیں وہ آ کر باقاعدہ طور پر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور ویسٹ اور اورینٹل فلسفیز دونوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو مولانا کا یہ کمال رہا کہ ویسٹرن فلسفی کا انہوں نے یہ صفت لی کہ ویسٹرن فلسفی چیلنج کرتے ہوئے چلتی ہے، یعنی ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتی ہے، آرگومنٹ بلڈ کرتی ہے، آرگومنٹ بلڈ کرنے کے بعد ایویڈنس لاتی ہے، ایویڈنس لانے کے بعد کنکلوڈ کرتی ہے. لیکن جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ایک مین سٹریم سے آپ نے ایک آبزرویشن بیس ایک ایسی. مولانا کی جتنی مجالس آپ دیکھیں گے وہ ایک موضوعاتی مجلس ہے، لیکن اس موضوعاتی مجلس کے بالکل امیڈیٹلی جو آیت انہوں نے لی ہے وہ ایک ایسی آیت ہے جو اچانک انسان کے لیے ایک چیلنجنگ پوزیشن میں انسان کو لے کے آتی کہ اس پر کیا بات کی جائے، جیسے ابھی ہری ایس پی صاحب نے فرمایا اور دیگر دوستوں نے فرمایا. یہ وہ ایک اور فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جناب رشید ترابی صاحب مختلف ہو گئے اور وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکا وہ کسی بھی عالم. لاسٹ چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ کروں کہ مولانا نے علامہ رشید ترابی صاحب نے جس چیز کو کبھی پرابلمیٹک یعنی ہونے ہی نہیں دیا وہ عقیدہ رہا. واہ. آپ دیکھیے اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ کہ جب آپ فلسفے کو پیش کرتے ہیں تو فلسفے میں گنجائشیں ہوتی ہیں کہ آپ، میں مثال دیتا ہوں اس کی جس آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات. یعنی مثال کے طور پر تین چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک انٹولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک ایپسٹمولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک میتھڈولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. بیان کے اور کلام کے ڈومین میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. مثلا انٹولوجیکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگی، جو چیز پیاس بجھائے گا آپ کے ذہن میں، جو چیز ہے ذہن میں، اس کو انٹولوجیکل پرسپیکٹو آپ کہتے ہیں. جب آپ اس کو پانی کا نام دیتے ہیں، لفظیات اس کو اسائن کر دیتے ہیں، تو وہ ایپسٹمولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. تیسری چیز، جب آپ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، یہ میتھڈولوجیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. فلسفے میں کلام کی ڈومین میں ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آگے ہونی ہے. یہ تین چیزیں ہونی ہیں، اسی سے خیال بنتا ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ایکشن تشکیل پاتا ہے. کیا کہنے. جب میتھڈولوجی پہ بات ہوگی تو اس کے مختلف ویریئنٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پانی سے پیاس بجھا سکتے ہیں، آپ دودھ سے بجھا سکتے ہیں. جب لفظیات کی بات ہو سکتی ہے تو اس کی ویریئنٹس ہو سکتے ہیں. مثلا پانی جو ہے وہ پیاس بجھا سکتا ہے، دودھ جس کو آپ دودھ کہتے ہیں وہ پیاس بجھا سکتا ہے. لیکن جب انٹولوجی کی بات ہوتی ہے، انٹولوجیکل پرسپیکٹو کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کبھی تبدیلی اس لیے نہیں آ سکتی کہ چیز چاہے دودھ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے شربت ہو، کام اس کا ایک ہی ہے کہ وہ پیاس بجھائے گا. مولانا کا کمال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کلام پہ کبھی انگلی نہیں اٹھ سکی، اس لیے کہ کبھی وہ میتھڈولوجیکل پرسپیکٹو انہوں نے دیا ہی نہیں، کبھی ایپسٹمولوجیکل پرسپیکٹو پہ بات ہی نہیں کی. ان کا کمال یہ تھا کہ ہمیشہ انہوں نے انٹولوجیکل پرسپیکٹو پہ بات کی. واہ. ہمیں گفتگو سمجھ، یعنی ان کی کوشش یہ رہی، اور ان کی مجالس آپ دیکھیں کہ لفظیات پہ کبھی انہوں نے، یعنی لفظیات اور لغت کبھی ان کا موضوع نہیں رہا. کبھی زندگی میں ایسے کوئی بہہ میں چلتے چلتے ایک بات.
اصل موضوع تو یہ ہوتا تھا کہ در حقیقت وہ پرسپیکٹو جس سے اس لفظ کی جس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ پرسپیکٹو کیا ہے. یعنی نور کا لفظ جب آئے گا تو وہ یہ نہیں بات کریں گے کہ نور میں جو ہے اس کے لغتی معنی کیا ہے, وہ یہ کہیں گے اللہ نے جب نور کہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, قرآن کہاں کہاں پہ کیا کیا کہہ رہا ہے, کیا کہنے. واہ, یہ وہ کچھ پہلو ہیں کہ جو در حقیقت رشید ترابی صاحب کو, مطلب یادیں تو ہمارے پاس ہیں ہی موجود, یادیں تو یعنی کسی کی بھی, قائد اعظم کی بھی ہیں یادیں, تو کیوں قائد اعظم رشید ترابی نہیں ہے, کیوں دنیا میں کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ رشید ترابی نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اس جگہ پہ مجلس پڑھ دی, مجلسیں اور لوگوں نے بھی پڑھی, وہ خطیب بچے تھے خطیب, اور لوگ نصیر الاجتہادی صاحب کو چھوٹے خطیب تھے, وہ شاعر تو جو چھوٹا شاعر تھا نہیں, نہ وہ خطیب ہونے کی وجہ سے بلند تھے, نہ وہ شاعر ہونے کی وجہ, شاعری مرغوب رکھنے کی وجہ سے تھے. در حقیقت ان کی جو بلندی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ, جیسے میں نے عرض کیا, کہ فلسفی کو لے کر آئے اور موضوعات کی تہوں کو آنٹولوجیکل پرسپیکٹو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اس وجہ سے جب آنٹولوجیکل پرسپیکٹو آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں گنجائش رہتی ہے مزید کام کی. جیسے ابھی ہر بندے نے کہا کہ رشید ترابی صاحب کی اپنی مجلسوں پہ تشریح ہونی باقی. کیوں؟ یہ کامن تھیم آیا ہے تمام گفتگو میں, اس لیے کہ جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا مقصود اس نور سے یہ ہے تو یہ بحث یہاں ختم نہیں ہونی. کیا کہنے. واہ. اس مقصود کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ اسحاق قندی کو یہی کہا تھا امام حسن نصری کہ تو کتاب تو لکھ رہا ہے لیکن یہ تو تیرا پرسپیکٹو ہے, تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مقصود وہی ہے جو تو سمجھ رہا ہے. واہ, یہ تو قیامت تک بات چلنی ہے. تو ایسی سچویشن. دوسری چیز جو آخری میں سمجھتا ہوں, پھر میں اجازت آپ سے لے لوں گا, گفتگو تو ہو گئی کہ اصل میں رشید ترابی کو رشید ترابی بنایا کس چیز. ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں فلسفیز جو جس کے ٹولز ان کے پاس موجود تھے, انہوں نے کما حق اس سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی. ویسٹرن فلسفیز نوٹوریس ہے کہ شاید وہ مذہب سے دور ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ پریسائز میجرز کے ساتھ آتی ہے. اورینٹل فلسفی کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ تھیولوجی سے, اس نے تھیولوجی کی گود میں اس نے جو ہے وہ پرورش پائی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک انہوں نے آدمی خاندان کا لیا مذہب کا, اور دوسرا وہ لیا کہ جس کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جس سے مذہب کی تعلیمات کو اندر تک سمیٹا جا سکتا. کیا کہنے. واہ. تو اسی وجہ سے انہوں نے ڈیڈکشن اپروچ لی, انڈکشن اپروچ نہیں لی. کبھی آپ نے مولانا کی انڈکشن اپروچ کیا. انڈکشن اپروچ یہ ہے کہ میں ایک کمپوننٹ لوں, یعنی مثال کے طور پہ میں کہوں 2 ضرب 5 برابر ہے 10 کے, اور 1 ضرب 10 برابر ہے 10 کے. اب میں ایک ایک کمپوننٹ اٹھائی جا رہا ہوں, اب میں 1 سے بھی روشناس ہو رہا ہوں, پھر میں 2 سے بھی. لیکن کبھی رشید ترابی صاحب نے انڈکشن اپروچ نہیں لی, ہمیشہ ڈیڈکشن اپروچ لی. انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں, پھر دوسری آیت پڑھیں, پھر تیسری آیت پڑھیں, پھر چوتھی آیت پڑھیں, پھر امیر المومنین کا نہج البلاغہ, رسول خدا کا کوئی حدیث اٹھائیں, اور پھر آخر میں سب کو جمع کریں اور کہیں کہ دیکھیں میں اس کے تھیمیٹک انالیسس کرتے ہوئے, کنٹینٹ انالیسس کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ در حقیقت ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد در حقیقت اس کا موضوع یہ نکلتا ہے, کنکلوژن یہ ہے, یا جو سنتھسس ہے. ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. ان کی کسی ان کا پہلے ایک ڈیڈکشن اپروچ کے تحت جس طرح ہوا کرتا ہے کہ ایک موضوع لیا گیا اور اس کو پھر ڈس انٹیگریٹ کیا گیا, اور ہر کمپوننٹ جو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے بعد آیا اس کی تشریح وہ کرتے رہے, اور مسلسل یہ ان کے یعنی آغاز سے ان کے جو مجالس ہمیں میسر آئی ہیں آخری مجالس تک ان کا یہی پیٹرن رہا, یہ تسلسل رہا. تو ایک کنسسٹنسی رہی ہے, کنسسٹنسی. اور تیسری جیسی بات ہے اس میں, اصل میں سوال یہ ہے کہ فلسفے کو بیان کرنا مشکل کام ہوتا ہے. ہمیں علم ہے اس بات کا کہ فلسفے کو بیان کرنا مشکل, چاہے آپ مذہبی فلسفے کو لے کر آئیں, چاہے آپ جو ہے لیکن ان کو جو فائدہ ہوا ہے وہ ان کے شاعری کے ذوق و شوق سے ہوا ہے. اس کے فائدہ سائیڈ بینیفٹ لیا ہے انہوں نے سائیڈ بینیفٹ لیا ہے. پرائمری مثال کے طور پہ جب مجلس انہوں نے شاعری کے موضوع پر پڑھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں آپ, میں سمجھتا ہوں جوش صاحب کو اٹھا لیں تو جوش صاحب کو پتہ نہیں چلیں گے کہ میں ان سے پوچھوں کہ جی کتنے اوزان اور کتنی بحریں ہیں, تو جوش صاحب کہیں گے مجھ سے شاعری کرواؤ, یا مجھے ان چیزوں میں نہ لے کے جاؤ, اور نہ مجھے پتہ ہے.
لیکن جب وہ مجلس پڑھ رہے ہیں تو مجلس میں پڑھتے پڑھتے بتا رہے ہیں کہ جناب وہ 19 بہور میں 118 اوزان ہیں مختلف قسم کے، تو پھر ایک دم سے وہ رجس ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں، رجس خفیف و رمل منصرا دیگر مجتر بسیط و وافر و کامل بزج طویل و مدید مدار و متقارب سری و مقتاظب مشاکل و متدارک قریب نیز جدید. 19 بہور یعنی وہ یوں پڑھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ساری زندگی علم عروض جو ہے. تو کمال یہ نہیں تھا، بات یہ تھی. تیسرا فیکٹر جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور آپ جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ویسٹ میں ہم لوگ جب کوئی ایک لیکچر دینے جاتے ہیں تو اگر 10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے تو 10 گھنٹے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور 10 گھنٹے اگر آپ مجھے کہیں گے کہ بات کی جائے تو میں 10 منٹ بھی تیاری نہیں کروں گا. مولانا اس 1 گھنٹے کے لیے تیاری کرتے تھے. سبحان اللہ. امیر المومنین کا کمال یہ ہوا کرتا تھا کہ امیر المومنین ہی ہے علی ابن ابی طالب، لیکن امیر المومنین بھی کہتے ہیں کہ گفتگو سے پہلے اس کی تنظیم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جتنی بھی رشید ترابی صاحب کی مجالس سنی، اور جب سے میں قرآن کی طرف آیا اور میں نے اپنی تحقیقی چیزوں کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کروایا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا، تو میں نے جو رشید ترابی صاحب کے اس میں دیکھا کہ آپ ایک آئیڈیل پلاٹ اس میں سے 10 منٹ میں آپ ایک دفعہ مجلس سن لیں، 1 گھنٹے کی ان کی مجلس سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس تحقیقی مزاج ہے تو 10 منٹ میں آپ وہ پلاٹ علیحدہ کر سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ بنانے کے بعد جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ ڈیڈکشن اپروچ کے تحت جو ہے وہ مختلف موضوعات پہ انہوں نے ایک بات لا کر کس کس جگہ پہ چھوڑتے چلے گئے اور کہاں پہ اس کو انٹولوجیکل پرسپیکٹو سے نیچے نہیں آنے دیا. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے صرف علم نہیں ہوتا حضور، کامیاب آدمی کے پیچھے اس علم کو ڈیلیور کرنے کے لیے پراپر پریپریشن ہوتی ہے. یہ ہم نے ویسٹ میں سیکھا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کلی گفتگو کرنی ہے اور کہاں پہ مفید گفتگو کرنی ہے. ان کو علم تھا نمبر 1 کہ کون سی بات حق ہے، نمبر 2 کون سی بات کتنی کرنی ضروری ہے جو وہاں پر کافی ہوگی، اور تیسری بات جو بات کی جائے گی اس کا افادہ کتنا ہوگا. یہ تینوں پہ ان کی نگاہ ہوتی تھی. کیا کہنے. اور یہی تیاری کی بنیادی جو کلام ہے اس میں تیاری کی یہی کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ حق بات کر رہے ہیں، نمبر 2 آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی حق بات کرنی ہے، اور تیسری چیز کہ آپ جو حق بات کر رہے ہیں اس کا افادہ کتنا آپ نے انٹروڈیوس کروانا. تو یہ میری معروضات تھیں کچھ میں نے بہت زبردست. ایک جملہ عرفی بھائی کی اجازت سے، میں بحثیت چھوٹے ہونے کی حیثیت سے میں اجازت لے کے بات کروں گا. اجازت ہے عرفی بھائی؟ اللہ اکبر، کیسی عوام میرے محبوب ہیں بھائی. It was a very constructive discussion and a very unique perspective you have presented. لیکن ایک بات جہاں آپ نے آغاز کیا تھا، میں تھوڑا سا اجازت لے کے ایک بات آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ میرے یار دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا خاندانی کام ہے تقریر کرنا اور فاتحہ کرانا، تو تقریر کرنا میرا ننیال ددیال سے خاندانی کام ہے. جو شروع میں آپ نے کہا نا کہ اور بہت سے خطیب ہوں گے، تو صرف خطیب نہیں، ترابی صاحب بہرحال ایک ایسے خطیب بھی تھے. کیونکہ دیکھیں علم کتنا بھی ہو صاحب، آپ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، ہادی بھائی بھی بولتے ہیں، نیئر صاحب، جعفری صاحب، میں، لیکن وہ جو ایک خدائی ودیت کی بھی صلاحیت ہے نا، کہ وہ ترابی صاحب میں تھی. چاردہ معصومین کی you cannot match his excellence of expertise of speaking or oration. Nobody can match that. میں آپ کی بات سے جملہ کہتا ہوں، میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ جیسے میں نے کہا نا وہ ہائی لائٹ نہیں ہے. سب ٹھیک جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ سائیڈ very charismatic personality. بالکل اس میں دیکھیں بہت presented، میں کہتا ہوں ریمارکیبل. میں نے تو ویسے نہیں سنا، تقریری سنی. میں سوچتا ہوں میں بیٹھوں اگر مجلس میں تو میرا کیا حال ہوگا. میں آج 50 سال بعد ویڈیو سن کے یا آڈیو جو ہادی بھائی بیچتے ہیں سن کے اتنا مسحور ہو جاتا ہوں. تو میں بیٹھتا ہوں گا، یا وہ لوگ جو بیٹھتے ہوں گے ان پہ کیا گزرتی ہوگی. ہی از اے ٹریمنڈس اسپیکر. جی آپ صحیح فرما. لیکن میں پھر بھی اس لیے کروں گا اس بات پر، میں نے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطابت آپ کی اس وقت خطابت مسحور کرتی ہے اور کنٹینٹ آپ کو کنونس کرتا ہے، کنوکشن جاتی ہے آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک. خطابت کا مطلب متاثر بھی کرتے ہیں.
मरूब भी करते हैं, मुतासिर भी करते हैं। जी जी, ये दो बातें। यकीन जानिए कि आप सही फरमा रहे हैं कि आप खुद जब मरसिया पढ़ते हैं तो आपकी खिताबत बहुत उम्दा होती है, लेकिन मरसिया नहीं, होता है पीछे तो सुनने के लिए मैं भी तैयार ये होता हूँ। बहरहाल ये कुछ अता भी अच्छा, होती है। एक अलबत्ता जरूर चीज है जो हादी साहब ने भी और बाकी दोस्तों ने भी कही है, वो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वेस्ट में एक अपना, अब मैं मतलब पहले तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो इदारों को काम करना चाहिए वो यहाँ शख्सियात कर रही हैं। खुद फरहान से शुरू हो जाइए और हादी साहब तक चले जाइए, मौलाना तक चले जाइए, तो मैं बिलाल नकवी अप्रिशिएट साहब। अच्छा, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम शख्सी तौर पर किसी शख्स के खजानों को इकट्ठा यानी इल्मी खजानों को इकट्ठा करते हैं तो उसमें जाहिर है कि इंटीग्रेशन नहीं हो पाती, लेकिन जब फॉर्मल वर्क होता है तो उसमें इदारे इन्वॉल्व होते हैं तो उसका फायदा है कि फंडिंग भी आपको इदारे प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो पाकिस्तान में जरा कम है रिवाज, लेकिन बहरहाल है। मेरी एक दरख्वास्त ये होगी कि सबसे पहले अगर हमारे पास थियोलॉजी डिपार्टमेंट ओरिएंटल स्टडीज की कुछ ना कुछ यानी उर्दू और इंडिया में खासतौर पर जहां पर मसलन अली नकी साहब के बेटे जो हैं इस वक्त वो खुद अलीगढ़ में हैं और बहुत काम कर रहे हैं, आप उनसे एक दफा राब्ता करते हैं तो वो आपको बहुत उम्दा रिस्पांस देते हैं और खासतौर पर कुरान। तो अगर मैं समझता हूँ कि कुछ वहां पे, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और जहां पे मैं मौजूद हूँ यहाँ थियोलॉजिकली काम बहुत होता है, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है जहां पर, तो अगर पाकिस्तान में जो भी थियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर एमफिल और पीएचडी के लिए कुछ स्टाइपेंड दे दिए जाएं तो बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो होते हैं उस स्टाइपेंड के वजह से भी अपने कैंडिडेट्स को उन मौजूआत पे काम करने की जो है, यानी अब वो कैंडिडेट जिसका एक ही मकसद होगा कि मैंने पीएचडी ही रशीद तुराबी के फन पे करनी है या उनकी शायरी पे करनी है या उनकी इल्म कलाम पे करनी है या उनके फलसफियाना नजरियात पे करनी है या उनकी जो है वो आइडियोलॉजिकल पैराडॉक्सिस पे करनी है कि उनकी अपनी फिक्र में क्या मुतनाक़िज़ात रहे हैं, यानी ये भी एक ब्यूटी होती है कि आप एक वक्त में जिंदगी के एक फेज में किसी और फलसफे पे होते हैं, दूसरे फेज में आप सियासत में आ जाते हैं, कायदे आज़म के साथ होते हैं और तीसरे फेज में आप उसको ड्रॉप करते हैं, जैसे इकबाल की 3 शख्सियतें हैं। तो इन पर थोड़ी से स्टाइपेंड के साथ 5-5-10 हजार का हम वेस्ट में बैठे हुए लोग हैं, मैं समझता हूं कि कोई अगर आप में से कोई इनिशिएटिव ले ले, हम थोड़े थोड़े भी कंट्रीब्यूट कर दें, हम $50 भी हम कर दें कंट्रीब्यूट, तो 25,000, 40,000, 50,000, यानी किसी शख्स को 50,000 आप दे के एक साल उससे जो है जो काम लेंगे वो काम सिस्टमैटिक भी होगा और 1-2 सुपरवाइजर्स उनके हो जाए, एक आध सुपरवाइजर जिन्होंने काम किया हुआ है बहुत ज्यादा रशीद तुराबी साहब पे, मतलब हादी साहब हैं, उनके पास याददाश्तें भी हैं, जखीरा भी है, काम भी किया हुआ, और भी दोस्त जो है, मैं माजूर खाऊं अगर मैं नाम आपकी इसी बात से ये लीड है कि जाहिर है एवरीबॉडी वांट्स टू मेक सम सक्सेसर्स, माशाल्लाह प्रेडिसेसर हमारे पास हैं, अल्लाह सेहत दे भाई बुजुर्गों को, रिजवी साहब, जाफरी साहब, जी ये ना अगले 50 साल की भी तो प्रिपेयर करनी है। खूबसूरत लोग हैं ये तमाम दोस्त, यानी जिन्होंने जिंदगी में अहद भी गुजारा है। मेरी तो पहली मुलाकात उनके मकबरे में हुई, जब बाकर जैदी साहब मेरे तहज़त भाई थे तो वो उनको प्रमोट बहुत करते थे, मेरे वालिद बहुत लव करते थे, मोहब्बत करते थे उनसे, तो मैं पहली दफा मकबरे में जाके मिला, रशीद तुराबी साहब से मिला, यानी मैं मतलब इतना सुना हुआ था कि मैं मिला जब छोटा था बहुत, लेकिन आप लोगों ने तो जिंदगी गुजारी हुई है, अल्लाह अकबर, आप तो खुशकिस्मत लोगों में से। हुजूर मैं एक बात अर्ज करूं? जी क़िबला, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइए ये आदम कहाँ से मिलेगा? आप 50,000 की बात कर रहे हैं, मोहम्मदी टेप बैंक लाख रुपए देने को तैयार है सर जी। इसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि आज से नहीं, कि जो भी तकारीर जमा की हैं या हो रही हैं, मेरा मकसद यही है कि जो आप फरमा रहे हैं कि इस पर काम आगे होना चाहिए। जो बात आप फरमा रहे हैं, एक पीएचडी करने वाले को कहाँ से मवाद मिलेगा? पहला मेरा सवाल ये है। जी, वो आपने तो मैंने तो आपके अप्रिशिएट करते हुए कहा कि आपके पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज आप खुद हैं, जैसे मतलब जो लोग बयान करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में जो कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो आप कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा आप बात सही फरमा रहे हैं। देखिए जो उन पर पीएचडी किया गया, उन्होंने एतराफ किया, उस पीएचडी में उनको जिन लोगों ने भी मशवरा दिया वो मुझसे बराह रास्त उन्होंने कहा, मैंने जब छप गया वो, उस पीएचडी में बहुत सारी गलतियां हैं। जी
जब वो रीप्रिंट होगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मैं इतना ही कहूंगा। जी देखिए, डिस्कशन बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? काम करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल कितना आदमी टाइम दे सकता है, कौन लोग हैं कि जो सपोर्ट करेंगे। हुजूर यहाँ तो अभी वो फरमा रहे थे, यहाँ तो लोग अपनी लाइब्रेरी में दाखिल नहीं होने दे रहे शहर के अंदर, आप कह रहे हैं पीएचडी कर लो। क्या कह रहे हैं? आप बात हुजूर ग्रास रूट बात कीजिए। मैं भी अमेरिका यूरोप में बहुत रहा हूँ, वहां के मसाइल दूसरे हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक साहब हैं जिनका मैं शायद फरहान मियां हमारे जानते होंगे, इब्ने हसन जारची साहब पे पीएचडी पे काम कर रहे हैं, पीएचडी नहीं कर रहे हैं, एक पागल आदमी करते हैं ये काम बता दूं, पागल लोग करते हैं ये काम, ठीक है। वो कर रहे हैं कि यार जमा हो जाए। अब उनकी पहली सोर्स उनका घर है, वो गए उनके घर, मैं नाम भी बता देता हूँ अभी उनका, और घर गए वो, बहुत ही, उनका भाई हैदराबाद में उनकी साहबजादी रहती है, धक्का देके बाहर कर दिया उन्होंने। और कौन है आप, क्या काम है आपका? ओ भाई वो आदमी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं 100% एग्री करता हूँ हाशमी ज़फ़र साहब आपसे। आप यकीन मानिए कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, अब मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, देयर इज नो फाइनेंशियल इशू। जब आप कोई काम करना चाहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है डॉक्टर इलाल नकवी ने पीएचडी कैसे किया है? आप में से कोई शायद ही वाकिफ हो कोई, ठीक है। तो बात देखिए, क्योंकि वो एक मरसिए पे काम कर रहे थे, जदीद मरसिए पे, और उस पर काम हो रहा था, जैसे मीर अनीस पर काम हो रहा है, मरसिए पे काम हो रहा है। आप आज अल्लामा रशीद तरावी मेरे मुर्शिद के ऊपर पीएचडी के एक मौके थोड़ी है उनके, मैं आपको, आप मुझसे ज्यादा बेहतर वाकिफ है, मैं आपको 40 सब्जेक्ट दे सकता हूँ कि उन पर पीएचडी होना चाहिए। करेगा कौन करेगा? मैकेनिज्म का बयान कर रहा था कि ये मैकेनिज्म, क्योंकि एम्प्लॉय मैंने किया, मैंने अपने वालिद के लिए 5 पीएचडीज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 हो चुकी हैं और मजीद मैं, वो आपके वालिद थे सर जी, लेकिन सुन लीजिए, देखिए इल्मी तौर पे मैं सिर्फ मैकेनिज्म बता रहा हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है और हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। आपकी मैकेनिज्म में डिसएग्री थोड़ी है हम जी, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, ये इट्स अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हैं और होपफुल डिस्कशन करते हैं। मैं क्या जरूरत है कि हम मायूसी वेरी मच विद यू। देखिए, अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इसका तरीकेकार ये है कि नेटवर्क से अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो थियोलॉजी। भाई सॉरी टू कट यू ऑफ, सॉरी टू कट यू ऑफ, सिंस यू आर देयर in Australia and you have seen the fair analysis and the processes and people are supporting and हादी भाई और हम लोग पाकिस्तान में, मैं 40 साल से, ये यकीनन 60 साल से, तो हम लोगों को ये जो धक्के देने वाला केस है ना, ये आपको अभी इल्म नहीं है। यार मुझे क्यों इल्म नहीं है भाई, मैं 34 साल पाकिस्तान रहा हूँ, 34 साल के बाद मैंने सारे पीएचडीज के लिए कोऑर्डिनेट किया, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ मैं मैकेनिज्म में से सुन लीजिए, जरूरत नहीं, मैं कतन कोई, उसके बाद मैंने वैसे भी जाना, अरे मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा नौजवानों पे भी हमें ट्रस्ट करना चाहिए जो पीएचडी कर रहे होते हैं, जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया होता है सुपरवाइजर्स को। तरीकेकार होता है कि सुपरवाइजर्स जो भी होंगे, ओरिएंटल स्टडीज के जरूर कोई ना कोई होंगे जो थियोलॉजी में या ओरिएंटल स्टडीज के फिलॉसफी में या पाकिस्तान में डिपार्टमेंट्स, उन सुपरवाइजर्स के साथ लोग काम कर भी रहे हैं, काम अपलोड होता भी चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं काम ही नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ईरान में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तो ईरान को मत आइए, पाकिस्तान की बात करें जी, पाकिस्तान में आपकी बात कथा हो रही है। एक बात बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा, मौजूद से हट जाएंगे हम लोग, मौजूद से हट जाएंगे। मैकेनिज्म सिर्फ बता दूं 1 मिनट में, ताकि फायदामंद बात। मैं यही सोच रहा था हमारे कि हम तरावी साहब के मौजूद से निकल के हम एजुकेशनल मौजू पे आ गए। हाँ, नहीं, हम तरावी साहब पर ही बात कर रहे हैं। नहीं सर, हम तरावी साहब पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, इदारे अभी कहा ना फरहान, अगर आप मुझसे पूछें, कोई 600 मजलिस हो जाएंगी, 1200 भी हो जाएंगी, आपने सुन ली, मैंने सुन ली, आवाज की, आगे बढ़ गए, क्या ये मकसद है? नहीं, सॉरी, मेरा अब आपको एक बात बता रहा हूं, और जो आज तक किसी जाकिर ने, चाहे वो पाकिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का, कभी फोन करके नहीं कहा यार ये तकरीर अगर है तो फला तकरीर होगी आपके पास, यार ये काम, एक जाकिर ने। अब मैं आपको बताता हूँ, जामिया बिन्नौरिया टाउन कराची, पहला फोन उनका आया कि मुझे हमें तफसीर का सेट मिल जाएगा। वाह सर, आप बात कर रहे हैं, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं,
میں ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھ کے بات کرنا جانتا ہوں, میں باہر بھی جانتا ہوں. آپ کی عظمت میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور سر نہیں سر افسوس جو آپ کو ہے نا وہ مجھے بھی ہے سر. ہم تو کمپلیمنٹری دے رہے ہیں سر. آپ ارے حضور اس شخص ہم دیکھیے, اگر علامہ رشید ترابی نجف میں پیدا ہوا ہوتا تو بہت بڑا مرجع عالم ہوتا, اس سے بڑا کوئی مرجع نہیں ہوتا. وہ انفارچونیٹ نہیں سر. آپ مجھے دیکھیے, آپ آج 2021 حاجی بھائی آپ خود بھی تو ادارے کی طرح آپ نے کام کیا ہے. اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو پاکستان کیا مفقود ہو گیا ہے نوجوان. آپ نے کام کیا ہے, باقی لوگ کام کریں. یہاں پہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہے, کسی کا پروفائل دیکھیں گے تو کسی کا پروفائل ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لوگ زمین کے کام کر سکتے ہیں, یہ لوگ قوم کے کام کر سکتے ہیں, تو اور لوگ بھی موجود ہیں. ہوپفل رہیے, سینسزم سے کام نہیں بنتے. دیکھیے سر, جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, یہ بھی ہمارا نوجوان سن رہا ہے, وہ کرے گا, وہ رابطہ کرے گا. ہوپفل ہو ضرور. دیکھیے سر, میسج مثبت دیں. سر میں اس فورم سے بات کر رہا ہوں اور بھی بتا رہا ہوں آپ کو. فرحان بتائیں گے. مجھے جب پتا چلا کہ استاد قمر جلالوی پہ خاتون نے پی ایچ ڈی کیا, پتا ہے آپ کو, ہاجرہ ناصرہ, فرحان ناصرہ ہی نام ہے نا ان کا, ناصرہ, اور ان کی بیٹی محسنہ جنہوں نے محسن نقوی پی گیا. جب مجھے معلوم ہوا میں خود ان کے گھر گیا. میں نے کہا دیکھیے میرے پاس استاد قمر جلالوی صاحب کا یہ ڈیٹا موجود ہے. جو دیکھیے آج جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, اور ڈیٹا کون سا, تمام اخبارات میں ان کے مرنے سے پہلے بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں نے کہا حضور یہ یو ایس بی ہے, میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, خاتون نے, کہنے کہ یہ تو میرے پی ایچ ڈی کا بہت بڑا حصہ تھا. سر ہمارے پاس کوئی سینٹرلائزڈ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں یہ پتا ہو میں کہ بھائی آپ بات کر رہے ہیں کہ میں کہاں سے آدمی بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لوگ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں, کانٹیکٹ میں نہیں ہے ہمارے. یہی بات ہے نا, اگر ہمارے کانٹیکٹ میں ہو جائے. آپ آج کہہ رہے ہیں جو کام یہ مرثیے پہ کر رہے ہیں, مرثیے پہ تو بھی بہت کام ہے, ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. بھائی میں نے تو ابھی بہت عمدہ جملہ سنا کہ 10 سال کی عمر میں پارکنگ پہ کھڑا ہونے والا بچہ رشید ترابی صاحب کو اتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو میں کیسے سمجھ لوں کہ یہ نبوت ہے جو ختم ہو گئی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے حاجی بھائی, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ یقین ہے کہ جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ سن رہے ہیں نوجوان. یقین ہے کہ جو ہمارا نوجوان سن رہا ہے وہ یقینی طور پہ حاجی بھائی اگر اس کے اختیار میں ان سے رابطہ کرے گا, ڈاکٹر صاحب اختیار میں نہیں ہیں ان سے رابطہ کرے گا, فرحان سے رابطہ کرے, جو ہمارے بزرگ بیٹھے ان سے رابطہ کرے گا. ہم تو دیکھیں ہم تو روڈ پہ کھڑے ہیں نا, ٹائم ٹی وی روڈ پہ موجود ہے نا, ہم تو روڈ پہ رابطہ کر لیں. ہم سے رابطہ کرنا اس کا آسان ہے. تو کم از کم چینل بہت بڑا کام کر سکتا ہے, بڑا کام. آپ عباس صاحب آپ نے جو کام کیا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور اس چینل کے توسط سے مجھے امید ہے کہ کچھ راہیں کھلیں گی. میں ابھی بتاتا ہوں, 3 بچے ہیں جو سندھ یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم خدمات پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا جو چاہیے تمہیں ہم سے مجھے بتا دو, میں تمہیں دے دوں گا. کیا بات, ہم تو دیکھیے اگر یہ ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے نا, اگر یہ ہم نے دیا نہیں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چینل سے یہ جو پروگرام آج ماشاءاللہ ہوا ہے, کہیں بھی چاہے امریکہ ہو لندن ہو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے بھائی یہ چیز ہے, یہ لیجیے آپ کے کام میں آ رہی ہے. دیکھیے جب کوئی تو ہماری سپورٹ اور فائنینشیل سپورٹ بھی, اگر میں نے کہا ہی ہے, میں نے ابھی لاہور گیا تھا, میں نے لاہور یونیورسٹی میں کہا دیکھیے لاہور میں زیادہ کام ہو رہا ہے. میں بتاؤں, میں لاہور میں 12 دن تھا, کسی مقصد بہت کام ہو رہا ہے وہاں پر. پتہ ہے لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہیں. ایک صاحب ختم نبوت میں مثلا کام کریں. علامہ رشید ترابی کا بڑا آنا جانا تھا لاہور کے اندر. میں نے ان کی وہ تقریریں بھی لاہور میں کی جو 3 تقریریں تھیں وہ اپلوڈ کی ہیں. اور ابھی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اوزان شاعری, سر وہ اوزان شاعری پہ یہ الفاظ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بیان کر دی. ہم تو وہ منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل سکتے کہ وہ اوزان شاعری. اور یہ تقریر تھی کاظم رضا صاحب کی سوئم کی, جس میں انہوں نے اوزان قرآن اور اوزان شاعری. سر اب آپ مجھے بتائیے کیا سبجیکٹ ہے یہ, قرآن اور اوزان شاعری. تو جیسے وہ ان کی بات انہوں نے بالکل پروسیجرلی بات کہہ دی, بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہمیں سر مایوس نہیں ہونا چاہیے,
हम देख रहे हैं, हम ये 1200 देखिए सर, जब ये तकरीरें नहीं होती, लोग कहते थे कि ये तकरीरें हाजी अस्करी साहब तो बेच रहे हैं। आप किस कौम में हैं हम? कैन यू इमेजिन? जैसे सर हादी भाई सॉरी टू कट यू ऑफ, डॉक्टर उर्फी हाशमी एक पर्सपेक्टिव में जो बात कर रहे हैं उसकी तायीद या उनका कामयाब तजर्बा इसलिए रहा है कि इनके खानवादे ने जहन साजी करके मेरे ख्याल है दर्जनों पीएचडी करवाए। मैं मिसाल देता हूँ, शबी हाशमी माशाल्लाह तो कोई 8 से 10 पीएचडी करवाए। खुद इन्होंने अपने वालिद गिरामी जाहिर है माशाल्लाह वहीद मवद्दत वहीदुल हसन हाशमी बड़े शायर थे, क्या कहने, पीएचडी हुआ, कैसर बारहवीं साहब पे पीएचडी हुआ। तो जो जहन साजी, तामीर साजी या नौजवानों की तरबियत और पीएचडी की राह पे डालने वाला काम है, स्टेप इन या अदर तरीके से, वो इसमें इनका खानवादा कामयाब। और वजह शायद आप पंजाब का रूट कह रहे हैं कि वहां काम ज्यादा हो रहा है, मे बी दिस कुड बी वन फैक्टर, बट समहाउ they have been able to cultivate all those tactics to bring new PhDs into the Adabi. ये मैं एग्री करता हूँ सर। फरहान मैं इसमें एक छोटी सी मदाखलत करूँ, अगर आप लोग बुरा न माने, बड़ी माजरत के साथ, कि हम एक इस पे डिस्कशन निकलना रख लेते हैं। हमारे डॉक्टर उर्फी हाशमी साहब भी हो, फरहान भी हो, और हमारे मोहतरम हादी साहब भी हो, और हम एक पूरा ये पाकिस्तान के अंदर हमारी कौमियत का सेंट्रलाइज हायर एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, ये एक मौजूद रख के हम गुफ्तगू करते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? सर 100% है। देखिए मैं आपसे फरहान, यानी मैं आपको यानी आप बताऊं क्या हुआ। मैं एक साहब के पास गया, कोट कर रहा हूँ, अल्ताफ साहब ने मुझे, अल्ताफ भोजानी ने मुझे कहा कि फलां साहब हैं, उनके यहाँ जो है वो तकरीरें मौजूद हैं खारादर में, ठीक है, अगर हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम हो, इस पर बात कर रहा हूँ। सर मैं गया उनके घर, चौथे माले पर मैं गया, मैंने कहा हुजूर मुझे भेजा है उन्होंने, वो तकरीरें दे दीजिए। उन्होंने उनका जवाब सुनेंगे आप? अरे हमारे बाप ने 2 कमरे में खारादर में हमको रखा, 1 कमरे में तुराबी साहब को बंद रखा, जैसे ही इंतकाल हुआ हमने सब बंद किया, नेटी जेटी भी फेंक दिया। ये मेरा ख्याल है हम इस पे गुफ्तगू ऐसा करते हैं कि हम दूसरे सेशन में रखेंगे। उम्मीद के साथ छोड़ते हैं। उम्मीद आदि भाई मौजूद हैं, दोस्त बाकी मौजूद हैं, ये इतने खूबसूरत इदारे पूरे हैं, तो हमें इन इदारों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उस शख्स की तरफ नहीं देनी चाहिए जिसने जमा किया, उस पर तवज्जो दें। हमारी इस गुफ्तगू में जा चुके हैं, और हम इसको हमारे दरमियान इकबाल हैदर नदीम साहब थे, वो चले गए। अब मैं अंजुम अली साहब को मौजूद है, हमारे मोहतरम, वो शायद किसी और नाम से ज्वाइन किया उन्होंने, अगर वो सुन रहे हैं तो अपनी ऑडियो वीडियो ऑन करें, और हम इस गुफ्तगू को, ताकि अल्लामा रशीद तराबी साहब के पर जो गुफ्तगू चल रही है इसको मुकम्मल कर दें। तो मेरे ख्याल अंजुम अली साहब तक नहीं पहुंच रही है, और हमारे इकबाल हैदर नदीम साहब भी जा चुके हैं। तो हम आज इस गुफ्तगू को आदि भाई और डॉक्टर साहब माजरत के साथ, क्या हम इसको भी ये खत्म कर दें, और फिर किसी और दिन हम तय कर लेंगे? बिल्कुल। और यही मौजू क्या, पाकिस्तान में सेंट्रलाइज हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारी कौम का बने, इस पे हम बात करें किसी और? बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। देखिए सर, तरजीहात की बताइए, मैं ये नहीं कह रहा कि मजलिस को खत्म कर दें सर, बिल्कुल। सर मुझे बताइए, आज शहर कराची में फरहान आप बताइए, क्या डिफेंस में 15 करोड़ रुपए के इमाम बारगाह की जरूरत है? ये हमारा पर्सनल डिस्कशन हो रहा है। अच्छा साहब ऑलरेडी ये देखिए, हम इस प्रोग्राम को खत्म कर देते हैं। अच्छा, अगर अब्बास भाई एक लतीफ, एक मजाहिया नोट पे खत्म करते हैं, क्योंकि यादें बहुत खूबसूरत हैं। एक बच्चा कहीं अपने वालिद के पास आया और कहने लगा कि जब आप नाकाम हुए अपने इम्तिहान में, तो आपके वालिद ने आपके साथ क्या किया? उन्होंने कहा मुझे तो बहुत, आपने सुना होगा, बहुत वर्सन है इस आज के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा मुझे तो बड़ा सख्त डांटा भी, और थप्पड़ वप्पड़ भी लगा दिया, थप्पड़ भी लगा। अच्छा, जब वो नाकाम हुए किसी इम्तिहान, उनका कि उनके वालिद ने तो उनको डांटा कम और थप्पड़ ज्यादा लगाए। उनका अच्छा, जब वो फेल हुए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ थप्पड़ बहुत मारे और डंडे से भी मारा। उन्होंने कहा सुनिए बाबा, एक मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा ताउन कीजिए और थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना जरा बैठ के गुफ्तगू करें। ये जो मैं भी फेल हो गया हूँ, ये खानदानी दहशतगर्दी है ना, हम इसको बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। जी तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी गुफ्तगू बैठ के हो रही है, इसमें जो रुझानात हैं हम कर सकते हैं। गुफ्तगू को डॉक्टर साहब गुफ्तगू ब्लॉक कर दें और अगले में पॉजिटिव नोट पे जाएं।
इस गुफ्तगू को हम रखेंगे, लेकिन हम टीवी चैनल को आजाद कर देते कि भाई हमारा Zoom link इस्तेमाल के हम डिस्कशन नहीं, कर रहे हेड्स हैं। ऑफ टू यू नैयर भाई, हेड्स ऑफ टू यू। अपने जनाब हजरत अल्लामा रशीद तुराबी अला मकामहू के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, सब दोस्तों आपको जमा No किया, doubt. को हमारे सीनियर्स को, क्योंकि ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हुआ हो। बिल्कुल ये कभी नहीं। बहुत उम्दा एहसन अमल है, आपकी तौफीकात में इजाफा हो, आप इसी तरह बड़ी शख्सियात के लिए प्रोग्राम करते हैं। तुराबी साहब के लिए एक प्रोग्राम और कीजिएगा। जी उनका हक है। जी एक जी सूरह फातिहा की दरखास्त भी है, क्योंकि वो जी, हमारी बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। आज इस यहाँ सूरह हमारे यहाँ फातिहा के जुमेरात साथ हम खत्म कर दें, फिर हम जी एक बिल्कुल खत्म कर आपस में और दें। रशीद डिस्कशन तुराबी करेंगे। और फातिहा के लिए हाथ उठा लें। शोहदाए मिल्लत जाफरिया और अपने प्यारे महरूमीन के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल व लम यकुल लहू। परवरदिगार, अगर इजाजत है मैं छोटी सी दुआ करवा लूं। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को इस मुख्तसर सी लाही इबादत आमीन। कबूल फरमाए, और लाही जितने आमीन। मोमिन व मोमिनात उसको इसमें शरीक हैं, सुन रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके घरों में बरकतों और रहमतों लाही का आमीन। नज़ूल। और ये जहाँ जहाँ पर भी मोमिनीन रशीद तुराबी साहब की गुफ्तगू की वजह से आज जो है वो ईमान की राह पे मुस्तहकम होके चल रहे हैं, मुहकम होके चल रहे हैं। परवरदिगार उन हमारे उस तमाम अकायद की बेहतरी का, हमारे अमाल की बेहतरी का लाही जो आमीन। जवाब है वो जनाब रशीद तुराबी साहब को लाही मिले। इलाही आमीन, इलाही और आमीन। जब हम सलामत इमाम ज़माना से मिलें तो रशीद तुराबी साहब को भी करीब पाएं, और इंशाल्लाह हम करीब पाएंगे। इंशाल्लाह। और रब्बुल आलमीन इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द फरमाए। और खुसूस इस वक्त कायम टेलीविजन की जो मसाई हैं, मसाई जमीला, इनको मजीद बुलंद फरमाए परवरदिगार। इसकी कबूलियत के लिए हम दुआ गो हैं। और हम सब जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं, अल्लाह ताला हमें दीन और अदब दोनों को कंट्रीब्यूट करने की लाही आमीन।